سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ الحمید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ معزز سامعین و ناظرین، موضوع گفتگو ہے رمضان اور اخوت اسلامی۔ رمضان المبارک کا ماہ مقدس یہ اتفاق، اتحاد اور باہمی یگانگت کا ایک روشن باب ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک سویا ہوا احساس جاگتا ہے، انسان کے جذبات انگیخت ہوتے ہیں، تحریض پیدا ہوتی ہے۔ آپ جب بھوکے رہتے ہیں تو مقصد کیا ہے بھوک کا؟ کہ آپ کو احساس ہو کہ بھوک کیا چیز ہے، اور جس کی نسلیں کئی سالوں سے بھوکی ہیں وہ کس کرب کے اندر ہے، اس کے نزدیک آپ کی دی گئی چھوٹی سی اس چھوٹے سے ہدیے اور چھوٹے سے گفٹ کی اس کے نزدیک کیا حیثیت ہے، اس کا اندازہ آپ افطاری کے وقت سادے پانی سے لگا سکتے ہیں۔ احساس مر نہ جائے تو انسان کے لیے کافی ہے زندگی کی ایک ٹھوکر لگی ہوئی۔ احساس جاویداں ہو، احساس جاگ رہا ہو تو انسان کو لازمی طور پہ اپنے خاندان کے وہ غریب یاد آ جاتے ہیں۔ یہ اخوت کا مہینہ، ایک دوسرے کے درد کو محسوس کرنے کا مہینہ، یہ فرد سے قوم بننے کا مہینہ ہے، یہ تنہائی سے معاشرے کے اندر مل کے ان کی تکالیف سہنے اور صبر کرنے کا سبق سیکھنے کا مہینہ ہے۔ آپ جب دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، میرا تو تجربہ ہے اور میں نے کافی سارے احباب سے پوچھا بھی ہے کہ سب سے زیادہ آپ کو کس چیز کی اس وقت طلب ہو رہی ہوتی ہے؟ سادے پانی کی۔ لاکھ آپ مشروبات پئیں لیکن پھر آپ زبان سے کہتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی جو ہے نا وہ ٹھنڈا پانی ہی ہے۔ اللہ احساس دلاتے ہیں کہ یہ پانی میری بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ رشتے اس پانی سے بڑی نعمت ہیں جو تم دنیا کے پیچھے لگ کے چھوڑ چکے ہو۔ جتنی مرضی بڑی نیکی کر لو، جس طرح پانی کے بغیر تمہارا گزارا نہیں، ان رشتوں کے بغیر تمہارا گزارا نہیں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر پانی اتنی بڑی نعمت ہے تو وہ کون سی نعمت ہے جس کی وجہ سے تم نے رشتہ داروں سے منہ موڑا ہوا؟ پانی تو ان کے پاس بھی ہے۔ رمضان یہ بتاتا ہے کہ اصل نعمت کیا چیز ہے۔ ہم کسی دھوکے میں آ کے خاندان سے، اخوت سے دور ہوئے بیٹھے۔ سفیان ثوری علیہ الرحمہ نے، ہارون الرشید نے جب کہا کہ حضرت لوگ آئے ہیں مجھے مبارکباد دینے کے لیے، آپ بھی تشریف لائیے، تو انہوں نے اسی کے خط کی بیک پہ لکھا تھا کہ امام صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ اگر اپنے غلاموں کے ساتھ شکار کرنے کے لیے جائیں اور وہاں آپ ان سے گم ہو جائیں، بچھڑ جائیں، آپ کی سواری بھی گم ہو جائے اور چلچلاتی دھوپ آپ کی موت کا سامان کر دے، آپ کو کچھ کھانے پینے کے لیے وہاں میسر نہ ہو، آپ بڑا زور لگائیں لیکن آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے موت رقص کرتی نظر آئے، اس حالت میں اگر کوئی چند گھونٹ آپ کو پانی کے پلا دے تو آپ اسے کیا دو گے؟ تو ہارون نے کہا تھا اگر کوئی مجھے تھوڑا سا پانی پلا کے مرنے سے بچا لیتا ہے تو میں حکومت اس کے نام کر دوں گا۔ تو امام صاحب نے لکھا تھا ہارون تیری اس حکومت کی قدر اللہ کے پیدا کردہ چند گھونٹ پانی کے قطروں کے برابر نہیں، لہٰذا اس حکومت کے دھوکے میں آ کے اللہ سے غافل نہ ہو جانا۔ گویا کہ انہوں نے احساس جگایا کہ اس حکومت کے اندر دھوکے کا شکار ہو کے اپنوں سے دور ہو جانا، جابر بن بیٹھنا، دکانداری میں بیٹھ کے خاندانی اقدار کو پاؤں تلے کچل دینا، گاؤں سے اٹھ کے شہر میں آ جانا، اپنی نسل کے رشتہ دار جو غریب ہیں انہیں پہچاننے سے انکار کر دینا، یہ اس موقع پہ انسان کو احساس ہوتا ہے جب اسے بھوک آتی ہے اور پانی کی نعمت اس کے سامنے ہوتی ہو۔ اذا المرء کانت لہ فکرہ ففی کل شیء من العبرہ، دیکھے جو کوئی دیدہ عبرت نگاہ ہو، نگاہ سبق سیکھنے والی ہو تو ایک پانی کا گلاس اسے لاکھوں سبق سکھاتا ہے، اسے کئی بھولے ہوئے ان رشتوں کی مٹھاس، پیاس وہ امڈ آتی ہے، اخوت کے جذبے پروان چڑھتے ہیں۔ رمضان اخوت کا مہینہ ہے، اور اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں،
تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بےتاب ہو جائے کہ کسی کے دکھ کو آپ دکھ سمجھیں، آپ کو احساس ہو کہ میرے خاندان میں فلاں بندہ، میرے پاس سب کچھ تھا، اس کو ضرورت تھی اپنے بچے کی فیس کے لیے، اسے ضرورت تھی اپنی بیٹی کے ہاتھوں پہ مہندی لگانے کے لیے، دروازے سے اسے رخصت کرنے کے لیے، لیکن میں ان نعمتوں کے اندر کھویا رہا جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، جبکہ جو اصل نعمت ہے جس کی روزے نے قدر کروائی ہے وہ تو میرے پاس وافر موجود ہے الحمدللہ۔ یہ موقع ہوتا ہے، اگر آپ تھوڑا سا سبق سیکھنا چاہیں، ہم کچھ درس حاصل کرنا چاہیں، تو ہمیں رمضان کا لمحہ لمحہ ہمارے خاندان، رشتے، اقدار اور پوری قوم کے جو لوازمات ہیں، ذمہ داریاں ہیں، انسان بن کے جینا، کمیونٹی میں رہنا۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ وہ مومن جو خاندان کے اندر مل کے رہتا ہے، ان کی تکلیف دہ باتوں پہ صبر کرتا ہے، یہ مومن بڑا خیر والا ہے، اس مومن سے جو سب سے جان چھڑا کے الگ تھلگ ہو کے کہتا ہے بھئی ہمارا تو لین دین ہی نہیں ہے، ہم نے تو تعلق ہی ختم کیا ہوا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اس احساس کو جگاتا ہے، اس اخوت کے جذبے کو بیدار کرتا ہے۔ افطاری کے موقع پہ آپ دوستوں احباب کی جہاں دعوت کرتے ہیں تو رشتہ داروں کو ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ اور فلسفہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ بھئی اپنوں سے بیگانے اچھے ہیں، وہ اس لیے اچھے ہیں کہ ہم ان کے لیے اچھے ہیں، اپنے ہمارے لیے اس لیے شاید اچھے نہیں ہیں کہ ہم اپنوں کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ اگر رنگ برنگے کھانے دوستوں احباب کے لیے پک سکتے ہیں تو رشتہ داروں کے لیے کیوں نہیں پک سکتے؟ رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ ان ابر البر، کائنات کی نیکیوں کی بڑی نیکی یہ ہے کہ کوئی دوست اپنے والد، کوئی شخص اپنے والد کے دوست کا اکرام کرے۔ تو اس افطاری کے اندر ہمارے والد کا دوست آ جائے تو وہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ تو اگر والد کے بھائی آ جائیں، اس کے بھتیجے آ جائیں، اس کے بھانجے آ جائیں تو یہ کتنی بڑی نیکی ہوگی۔ رمضان تو ہے ہی نیکیوں کا مہینہ، اور رشتہ داری کے احساس سے اس کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ پھر آپ اس مہینے کے اندر صدقات و خیرات کرتے ہیں۔ اکثر لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اور 10 دن زکوٰۃ دے کے کہتے ہیں جی ہمارا حساب پورا ہو گیا۔ اللہ تو آخری رات کے لمحے تک جہنم سے بندے آزاد کرتے ہیں۔ یہ صرف زکوٰۃ کے ساتھ خاص نہیں ہے، زکوٰۃ رمضان میں اس بندے کی ہے جس نے رمضان میں کاروبار شروع کیا تھا اور سال رمضان میں پورا ہوا، ورنہ جس مہینے میں آپ نے کاروبار شروع کیا ہے جب سال پورا ہو جائے گا، حولان حول جسے کہتے ہیں، تو سال کی گردش کے بعد وہی مہینہ جب آئے گا، شعبان تھا، صفر تھا، محرم تھا، جس مہینے میں آپ نے کاروبار شروع کیا تھا، اس مہینے میں آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ رمضان خیرات کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے والی آندھی سے زیادہ دونوں ہاتھوں سے خرچ کرتے تھے، مال لوٹاتے تھے۔ آپ رشتہ داروں پہ مال لوٹائیے، اکیلے مدارس کا حق نہیں، آپ کے رشتہ داروں کا حق ہے۔ خیر کے اور جتنے پروجیکٹ ہیں ان کا آپ کے مال پہ حق ہے۔ آپ کے غریب رشتہ دار خاندان کے گلی کوچے پیچھے جہاں ماں باپ رہتے تھے گاؤں میں، ہم تو شہروں میں آ گئے، ان گلی کوچوں کو ہم بھول گئے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ بہت ساری ذہنی جو نفسیات اور ذہنی امراض ہیں ان کے علاج ہوئے ہیں لوگوں کے ان گلیوں میں جانے کی وجہ سے جہاں ان کے بڑے رہتے تھے، ان غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کی وجہ سے۔ آپ صدقہ اور خیرات کا جو باب ہے اسے تھوڑا سا وسیع کر دیجئے، مختلف ہدایہ لے لیجئے، تحائف لے لیجئے، کھانے پینے کا سامان لے لیجئے، اور اس مہینے میں رشتہ داروں کو آپ قریب کرنے کا ذریعہ بنے۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے اس کی روزی میں برکت آئے، جو چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے سچ مچ اللہ اس کی عمر لمبی کرتے ہیں۔ تقدیر کی 2 قسمیں ہیں، معلق، منجز۔ منجز یہ ہے کہ ہونا ہی ہونا ہے کہ 12:10 پہ فلاں بندے نے مرنا ہے، یہ ہے منجز۔ معلق یہ ہے کہ کسی خیر کے کام کے ساتھ اللہ تعلیق کر دیتے ہیں کہ اگر تو یہ کام کر لے گا تو یہ ایسی چیز مل جائے گی، اگر نہیں کرے گا تو محروم رہے گا۔ اللہ کو معلوم ہے اس نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا، لیکن ہمیں یہ سکھایا گیا ہے فَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ اعْمَلُوا، تم کام کرو جس کام کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ جب میں آپ رشتہ داروں کو بلائیں گے، اللہ ان رشتہ داروں کو بلانے کی وجہ سے ہماری روزی میں برکت پیدا کر دیں گے، ہماری عمر کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے، بیماریوں سے پاک کر دیں گے۔ سچ مچ اضافہ مراد ہے، اور بعض نے اس سے مراد خیر لی ہے کہ اللہ اس کی عمر میں خیر پیدا کر دیں گے۔ اور یہ ساری خیر کس سے آئے گی؟ اخوت کے رشتے سے۔ رمضان اخوت کا پیغام لے کے آتا ہے، ایک دوسرے کے احساس جذبات کو محسوس کرنے کے روشن ذرائع لے کے آتا ہے کہ اس مہینے میں آپ قیام کرتے ہیں، نفلی نماز پڑھتے ہیں، اور بہت سارے نئے لوگ رمضان کے اندر مسجدوں کے اندر آتے ہیں۔ آپ کے ایک مہینے کے اخلاق سے اگر وہ متاثر نہیں ہوئے تو کاہے کا رمضان اور کاہے کے روزے؟ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کی رہائش کہاں ہے؟ حضرت مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ مسجد کے اندر تشریف لائے،
آپ کے آنے سے تو میں بیان نہیں کر سکتا. آپ اخلاق کے ساتھ اسے ملے. رحمت کائنات علیہ السلام نے حضرت ثمامہ کے بارے کیا فرمایا تھا؟ اسے چھوڑ دو، اگر رنگ نہیں چڑھا تو اس کا کیا قصور ہے اس میں؟ تو جب اسے چھوڑ دیا گیا تو وہ واپس آ گئے. کیا کہنے لگے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو مجھے آزاد کیا، لیکن میں نے خود کو ان 3-4 دنوں کے اثر کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو آپ کا غلام کر دیا. یہ رنگ تھا اخلاق کا، رحمت کائنات کی تربیت کا. وہ بچھڑے ہوئے ہمارے سال بھر کے ساتھی جنہوں نے رمضان کے اندر مسجد کا منہ دیکھا ہے، ہم انہیں بعض دفعہ ہیزیٹیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آ گیا یاد، رمضانی مسلمان بن گئے ہو. رمضانی مسلمان نہیں بننا، ایمانی مسلمان بننا ہے. نہیں، وہ بھائی تھا آپ کا، بھولا ہوا تھا، واپس آ گیا. استقبال کیجئے، گلے سے لگائیے، اہلم و سہلم مرحبا کہیے اور اس کی تعریف کیجئے. اسے کہیے بیٹھیے میں آپ کے لیے پانی لاتا ہوں. آپ کے پانی کے سادہ گلاس سے اس کے دل میں اگر مسجد کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اخوت کے رشتے کے اندر تعداد بڑھ جاتی ہے، تو یہ بہت بڑا خیر کا سودا ہے جو آپ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. آپ کی وجہ سے، ہماری وجہ سے اگر کوئی مسجد سے متنفر ہو جاتا ہے تو یہ گھاٹا اور خسران بھی ہے، اس کے اندر نقصان بھی ہے. اور اگر ہماری وجہ سے کوئی اللہ کے گھر کے قریب آ جاتا ہے، جب تک وہ اللہ کے گھر کے قریب رہے گا ہم تو شاید بھول جائیں کہ یہ ہماری وجہ سے قریب آیا تھا. ما کان ربک نسیا، اللہ بھولتے نہیں ہیں. اس کے اجر کو اللہ پہلے ہمارے کھاتے میں لکھیں گے، بعد میں اس کے کھاتے میں لکھیں گے. ولا ينقص من اجورہم شیئا، اللہ کمی نہیں کریں گے، اللہ اضافے کے ساتھ دیں گے. اخوت کے اور پہلوؤں میں سے رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں، رمضان المبارک کے بابرکت لمحے اور رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں جہاں ہم نمازیوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، تو وہاں ہمیں اعتکاف کچھ لوگوں کے ساتھ گزارنے کا اتفاق ہوتا ہے. پہلے تو یہ تھا کہ بالکل لوگ بند ہو جاتے تھے، لیکن اب تھوڑا بہت نکل آتے ہیں، علماء نے شاید اجازت دے دی ہے. تو بعض ایسے لوگ آپ کے ساتھ وہاں اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں جن کا زندگی بھر آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. گویا کہ آپ کے اخوت کے رشتے میں ایک ایسا معتکف جس نے 10 دن آپ کے ساتھ قیام کیا ہے، آپ نے جب اس کے ساتھ قیام کیا، آپ نے اسے کہا کہ ابھی افطاری اکٹھے کرتے ہیں. آپ کے گھر سے بھی افطاری آئی تھی، اس کے گھر سے بھی آئی تھی. اس نے کہا وہ سحری اکٹھی کرتے ہیں. یہاں سے آپ کا وہ اخوت کا رشتہ بنا. رمضان المبارک کے بابرکت ایام کی وجہ سے آپ نے اکٹھے قرآن کا دور شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کا ایک محبت بڑا رشتہ بنا دیا. رمضان المبارک میں جب زکوٰۃ ہم دیتے ہیں تو کہاں تک یہ دائرہ کار جاتا ہے. غریبوں کے اندر ہم پیکج تقسیم کرتے ہیں، کھجوریں تقسیم کرتے ہیں اور اپنے ایک ایک بھائی کا دکھ اور درد محسوس کرتے ہیں. اور غریب علاقوں میں جانا، بعض ایسے علاقے ہیں کہ ان علاقوں کے لوگوں تلک اگر ہم 1 پاؤ کھجور پہنچا دیں تو وہ یوں سمجھتے ہیں ہم نے دنیا کی بہت بڑی قیمتی چیز انہیں دے دی ہے. اور ہم ان کی جب محبت سمیٹ لیتے ہیں اور ان کی جب ہم وہ دعا لے لیتے ہیں تو اللہ کے ہاں ہماری عظمت بڑھ جاتی ہے، عزت بڑھ جاتی ہے. اس مہینے کی برکت سے، اس مہینے میں کیے گئے اعمال کی برکت سے وہ اخوت اور بھائی چارگی اور آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور وفا. عید آتی ہے تو یہ بھی ایک رمضان کا اختتام اور خوشگوار موقع ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے ملتے ہیں. اور عید آنے سے پہلے آپ تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ہم گفٹ بھیجتے ہیں. بہنوں کو بھائی عید بھیجتے ہیں، لیکن ہمارے کلچر میں یہ بات بھی ہے کہ وہ بھائی عید بھیجتا ہے جس کی بہن نے ابھی تک زمین کا حصہ نہ لیا ہو. تو زمین کے حصے کی وجہ سے اگر ہم نے عید بھیجی تو یہ کاہے کی عید ہے؟ یہ تو پھر گویا کہ ہم ایک عوض اور تجارت کر رہے ہیں. تو تجارت جو ہے وہ نیکی کی دنیا میں اس طرح کی تجارتیں نہیں ہوتی. نیکی کی دنیا میں تجارت کیا ہوتی ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. سب کچھ اللہ کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے. اس مہینے میں بھائی اپنی بہنوں کو عید بھی بھیجتے ہیں اور عموماً ہمارے کلچر میں یہ بات بھی ہے کہ بھائی اس بہن کو عید بھیجتا ہے کہ جس کا ابھی تک اس کے پاس حصہ موجود ہو وراثت کے اندر، اور جو بہن حصہ لے لے اسے عید نہیں بھیجی جاتی. یہ اخوت نہیں ہے، یہ محبت نہیں. اسلام مطلب پرستی کا درس نہیں دیتا. آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنے عزیز و اقربا سے رشتہ نبھائیں. صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک عزیز ہے، وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں. وہ مجھے محروم کرتا ہے، میں اسے عطا کرتا ہوں. وہ ہمیشہ بدخلقی سے پیش آتا ہے، میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہوں. رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا اگر تو ایسے ہی کرتا ہے تو یہ تو اسے کوئلوں پہ لٹانے والی بات ہے. یعنی اسے محروم کرنے کے لیے، اسے تکلیف دینے کے لیے یہی تیرا طرز عمل کافی ہے. جو محبت کا تو نے اپنایا ہوا ہے وہ تجھے محروم کرتا ہے تو تو اسے عطا کرتا رہ. اس موقع پہ اپنی بہنوں کو
عید جو بھیجنی ہے اسے نہ بھولیے۔ اللہ نے بہنوں کو کروڑوں روپے بھی عطا کیے ہوں نا عزیز ساتھیوں، آپ کی طرف سے 500 عید کا چلا جائے، ان کے لیے وہ بہت بڑا ایک محبت کا ڈھیر ہوتا ہے۔ وہ پھولے نہیں سماتی، وہ 500 نہیں کہتی، 1000 نہیں کہتی، وہ کہتی ہیں کہ مجھے عید آئی ہے، میرے بھائی نے مجھے عید بھیجی ہے۔ رمضان کے بابرکت ایام میں جہاں محبتیں، اللہ کی طرف سے خیریں، رحمتیں آپ نے سمیٹی، وہاں اس مہینے سے فائدہ اٹھا کے میں آپ اپنی ان رشتہ داریوں کو سلجھا سکتے ہیں۔ بھئی اللہ کا مہینہ آ گیا ہے، مغفرت کا مہینہ آ گیا ہے، بخشش کا مہینہ آ گیا ہے۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کا دل صاف نہ ہوا اس کی نیکیاں قبول نہیں ہوں گی۔ بھائی میں آپ سے اللہ کے لیے معافی مانگتا ہوں، میں اپنے دل کو آپ کے بارے صاف کرتا ہوں، لڑا اور بولا مجھے معاف کر دیجئے۔ رمضان کے مہینے میں نے اللہ کی طرف سے رحمتیں لوٹنی ہیں، آپ سے معافی مانگتا ہوں، وہ بھی معافی مانگ لے گا۔ رمضان ایک بہانہ ہے دلوں کی رنجشوں کو ختم کرنے کا، رمضان ایک موقع ہے دلوں کو صاف کرنے کا۔ اس مہینے میں دلوں کی صفائی کر لیجئے۔ اگر دل صاف نہ ہوئے عزیز و اقربا کے بارے وہ اخوت نہ ہوئی، رحمت کائنات علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان نیکیوں کی فائل اٹکی رہتی ہے۔ پوچھا جاتا ہے کہ اٹکی کیوں ہے، لٹکی کیوں ہے، معلق کیوں ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے دل میں اپنے بھائی کے بارے میل ہے۔ دیکھو حتی یصطلح، یہاں تک کہ یہ درست ہو جائیں، اپنے دل کو پاک کر لیں، صاف کر لیں۔ دل صاف کرنے کا بہانہ، یہ سبب، روشن مہینہ، بابرکت مہینہ، گویا کہ اخوت میں پرونے کے روشن اسباب، ابواب اور ذرائع اس ماہ مقدس میں ہیں۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ اخوت نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں تو 25-26 ڈشیں ہوں اور ہمارے عزیز و اقربا میں سے ایسے غریب گھرانے بھی ہوں کہ ان کو کھجور میسر نہ ہو۔ ہم کو تو میسر نہیں، مٹی کا دیا بھی گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ یہ تقسیم اچھی نہیں ہے۔ آپ اپنے غریبوں، عزیز رشتہ داروں کو ان نعمتوں کے اندر شریک کیجئے اور ان سے دعائیں لیجئے۔ اخوت کے آپ باب کو وسیع کیجئے۔ رشتہ داریاں ملانے کا سبب ہے یہ مہینہ۔ اس مہینے کے لمحوں سے، بابرکت لمحات سے ہم سب فائدہ اٹھائیں اور رشتہ داری جوڑنے کی کوشش کریں، خیر بانٹیں، خیر تقسیم کریں۔ اکیلی زکوٰۃ دے کے یہ نہ کہیں کہ ہم نے حساب پورا کر لیا ہے۔ پورا مہینہ عطا کریں، بانٹیں۔ 11 مہینے کمائی ہے۔ بچوں کو عرب کا کلچر ہے کہ وہاں انہوں نے غلے لے کے دیے ہوتے ہیں بچوں کو، وہ سارا مہینہ اس غلے میں سارا سال پیسے ڈالتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ جب آتا ہے بچے اپنے ہاتھوں سے وہ غلے توڑتے ہیں اور ان پیسوں سے وہ لوگوں کو افطاریاں کرواتے ہیں۔ عرب کلچر میں آپ کو ملے گا کہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو کہیں گے حاج یہاں بیٹھ جائے گی، آپ کے پاؤں پکڑ لیں گے۔ اخوت محبت وہاں یاد آتی، انسان کے دل کے اندر وہ احساس پیدا ہوتا کہ میں کہاں عجم سے آیا، میری زبان ان کی نہیں، ان کی زبان میری نہیں، لباس ایک نہیں، کہاں سے میں آیا۔ لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کی رضا کے لیے مسجد النبویہ شریف میں داخل ہوتے وقت میرے پاؤں میں بیٹھ رہے ہیں کہ آپ یہاں بیٹھیے، روزہ افطار کیجئے۔ تو یہ اخوت کا کلچر ہمیں عرب علاقوں سے ملتا ہے۔ رمضان کے مہینے کے اندر دسترخوان لمبے ہوتے ہیں، دیواریں لمبی نہیں کی جاتی۔ اللہ پیسہ دیتا ہے تو دسترخوان لمبے کیے جاتے ہیں۔ تو دسترخوان کو آباد کیجئے، خاندان اور رشتہ دار تمام احباب کو جمع کیجئے، روزانہ افطاری کروائیے، اللہ تعالیٰ عطا کرے، تقسیم کیجئے۔ خیر بانٹنے کا مہینہ ہے، عزیز و اقربا کو نوازیے۔ وَبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اللہ نے عطا فرمایا ہے تو ان لوگوں سے آغاز کیجئے جو آپ کے خاندان کے اندر آپ کے قریبی ہیں۔ ایک تو اللہ قریبی ہونے کی وجہ سے آپ کو اجر عطا فرمائیں گے، اور دوسرا خرچ کرنے کی وجہ سے ڈبل اجر ملے گا۔ اللہ اس مہینے کو ہمارے خاندان کو، قوم کو آپس میں جڑنے اور جوڑنے کا ذریعہ بنائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔